جی ہاں، سوات میں ہوں اور سوات میں دریائے سوات بہہ رہا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ سوات کے والی جو ایک ریاست تھی، اور ہمارے جو جنرل ایوب خان تھے اور ان کے صاحبزادے گوہر ایوب سے اور ان کی صاحبزادی میاں گل اورنگزیب کی شادی ہوئی تھی، اور لیکن پھر اس کا بہرحال پاکستان سے ہلاک ہو گیا۔ سوات غالباً پاکستان کے ان چند تفریحی مقامات پر ہے جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ ہاں، ایک عجیب بدقسمتی ہے کہ یہاں سے کئی بار میں گزرا، تورخم گیا اور گرابرباد مانسہرہ گڑھی اضلاع بھی گیا، لیکن سوات اس طرح نہیں آنا ہوا جیسے آج شام کے اس پہر میں ابھی میں سوات کو دیکھنے چلا ہوں۔ حالیہ بارشیں اور جو سیلاب کی تباہ کاری ہوئی اس سے یہ بہت متاثر ہوا، اور سبب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے کیمرے کی آگ دکھائے گی کہ لوگوں نے یہاں پر ہوٹل، یہاں پر تجاوزات کرنی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جس نے سارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں شہرت پائی کہ جو سیاح تھے وہ یہاں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں تک پانی نہیں آئے گا، لیکن دریا کا حیلہ آیا اور پھر ان کو بہا کے لے گیا، پورا خاندان بہہ کر رہ گیا۔ کتنا خوبصورت یہاں سے یہ منظر ہے، اور بس یہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح سوات ہمیں پاکستان میں جو ٹورسٹ پلیس ہے وہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ اپنے طور پر لوگوں نے یہاں ہوٹل قائم کیے ہوئے ہیں، ڈھابے ہیں، اور لیکن پھر بھی دور دور سے سوات میں لوگ آتے ہیں، اور آج میں یہی دیکھنے آیا تھا۔ ابھی کے شہر میں داخل ہوا ہوں، پھر میں وہ علاقہ بھی دکھاؤں گا، وہ جگہ بھی دکھاؤں گا کہ اب انہیں توڑا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے۔ یعنی جب یہ بن رہا تھا تو اس وقت یہاں کا لوکل انتظامیہ کیا کر رہی تھی، یہاں کے جو متعلقہ ادارے کیا کر رہے تھے، یہاں غالباً میئر ہوتے وہ کیا کر رہے تھے۔ میرے ساتھ یہاں ہمارے نمائندے صلاح الدین موجود ہیں، میں ان سے یہ معلوم کروں گا کہ یہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ جی صلاح الدین۔ سر پہلے تو میں آپ کو سوات میں خوش آمدید کہوں گا۔ آپ سوات آئے اور سوات کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ہے، تو سر سب سے پہلے میں آپ کو سوات آنے پر جو ہے خوش آمدید کہوں گا۔ لیکن میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا، ہم کل بھی یہاں موجود ہیں، دیکھیں گے کہ یہ جو تباہ کاریاں آئیں، لوگ بہ جاتے ہیں، سبب کیا ہے؟ بہت ایک بالکل بتائیں۔ اچھا سر، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ دریا کنارے جو تجاوزات ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ مختلف ٹورسٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے دریا کا جو اسپیس ہے وہ تنگ ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ جب بھی پانی کا جو بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دریا کا جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ اختیار کرنے یہ جو دریا آپ جو دکھا رہے ہیں مجھے، یہ کیا وہ ادھر پیڑوں تک جاتا تھا، یہ وہاں تک آتا ہے اور پھر یہاں تک آتا ہے؟ جی بالکل، آپ اگر وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ آگے جو آبادی جو دکھ رہی ہے، یہ وہ اس آبادی تک جاتا ہے، اس کا پانی جو ہے اس آبادی تک بھی جاتا ہے، بلکہ وہ جو آبادی ہے وہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے وہ آ کے کھیل رہے ہیں، تو وہ بچے جو ہے وہ بھی دریا کے اندر ہی کھیل رہے ہیں، اس نے وہ دریا کے اندر ہی گراؤنڈ بنا کے رکھی ہے، تو یہاں پہ یہی صورتحال ہے کہ جو لیکن جب یہ میں آپ سے میں نے کہا اور بھی گفتگو ہوگی، لیکن یہ جو اتنا بڑا واقعہ ثانیہ ہوا، اس کے کوئی ذمہ داروں کو پکڑا، کوئی سزا ہوئی؟ سوائے میں نے دیکھا ہے کچھ ہوٹل گرائے گئے ہیں، کچھ عمارتیں گرائی گئی ہیں صلاح الدین۔ نہیں سر، ابھی اس کے جو ہے اس میں میرے خیال میں 3 ایسیز وغیرہ جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا، معطل کیا گیا، دوبارہ اس کی پوسٹنگ جو ہے دوسری جگہ کر دی گئی ہے۔ وہ سرسری سے ایک کہانی اس نے کر لی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تجاوزات کے خلاف جو ہے آپریشن شروع ہوا، اور جو یہاں پہ جس کی آبادی تجاوزات میں بھی نہیں آتی تھی اس کو بھی گرا دیا ہے۔ تو اب اس صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس پہ جو ہے ناراض ہے کہ اصل جو ذمہ دار ہے اس کو چھوڑ کے ہمیں یہ سزا کیوں دی جائے۔ شام کا یہ پہر ہے، آج ہی شام کو پہنچا ہوں، صلاح الدین نے مجھے ویلکم کیا، میزبانی سواتی لوگوں کی سنی تھی، دیکھ بھی رہا ہوں، اب ان کے ساتھ شہر میں جاؤں گا۔ آج ساری گفتگو تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے کہا کہ اب ذرا شام کے سائے ڈل رہے ہیں، باقی وقت صلاح الدین کے ساتھ ابھی گزرے گا، اور کل زیادہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا سوات اور اس کے گرد گرد جو سیلابی ریلا یا بارشیں آتی ہیں اس سے کیا کیا تباہیاں آئیں۔